اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک خصوصی ویڈیو آپ کی نظر کی جائے گی جس کا عنوان ہوگا خودکشی جائز یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی معاملات کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے۔ محرکات کیا ہو سکتے ہیں اور روک تھام کیسے ممکن ہو؟ کیا ایسا بھی ہے کہ بعض حالات میں یہ ارتکاب ناگزیر ہو؟ اور جب زندگی کو گزارنے کی کوئی راہ نظر نہ آئے تو کیا اقدام خودکشی جائز اور حلال ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں انسانیت کیا کہتی ہے اور زندگی کو گزارنے کا سلیقہ و طریقہ سکھانے والا قاعدہ و قانون یعنی دین اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے، اور بہت کچھ معاملات و حقائق پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جبکہ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا میں یا درمیان میں استعاذہ و بسملہ پڑھنے سے متعلق جان لیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ استعاذہ اور بسملہ سے کیا مراد ہے۔ تو میرے محترم اور میرے عزیز نہایت نیکبخت شائقین و عاشقین قرآن، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ استعاذہ تعوذ کا نام ہے، اور تعوذ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور بسملہ تسمیہ کو کہا جاتا ہے جس سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ پس آج ہم اسی بارے میں پڑھیں گے کہ تلاوت قرآن میں کب استعاذہ و بسملہ اور کب صرف استعاذہ اور کب صرف بسملہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سوال اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ، جسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کے آغاز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ تو فرض کریں کہ آپ کسی دینی محفل یا مجلس میں تلاوت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے سورۃ التوبہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ صرف استعاذہ کے بعد سورہ پڑھیں گے یا بسملہ بھی پڑھیں گے جو کہ اس سورہ کے آغاز میں موجود ہی نہیں، یا پھر سورت کو ہی تبدیل کر لیں گے؟ نیز اس کے علاوہ آپ کو تلاوت کے دوران ہی چند سیکنڈز کے لیے وقفہ کرنا پڑے اور اسی وقفے میں 2-4 باتیں بھی سننی یا کرنی پڑے تو اس کے بعد تلاوت کو کس طرح شروع کریں گے؟ یعنی استعاذہ اور بسملہ وغیرہ کی حاجت رہے گی یا نہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور بہت کچھ مفید معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1، فرض کریں کہ آپ تلاوت قرآن مجید کی نیت سے مصلی پر براجمان ہو رہے ہیں تو اولاً ظاہر ہے کہ آپ استعاذہ پڑھیں گے، مراد آن کی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور یہ عمل آپ 2 وجوہات کی بنا پر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سورہ نمبر 16 سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 کے مطابق حکم خداوندی کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ ہے سنت کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر دفعہ آغاز تلاوت استعاذہ سے ہی فرمایا ہے۔ اس کے بعد بسملہ پڑھیں گے جو کہ سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ کے علاوہ بقیہ تمام 113 سورتوں کی ابتدا میں درج ہے، موجود ہے۔ نقطہ نمبر 2،
اگر آپ کسی صورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کریں، جان لیجئے کہ ایسے میں بے موجب حکم خداوندی استعاذہ تو پڑھنا ہی ہوگا، اور سنت رسول بھی یہی رہی ہے، مگر بات ہے بسملہ کی، جو کہ کسی بھی صورت کے درمیان میں لکھا ہوا موجود نہیں، سوائے ایک سورۃ النمل یعنی سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 30 کے۔ اب چونکہ آپ کسی سورہ کی درمیانی کسی آیت سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، تو ایسے میں بسملہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی فرض تو نہیں، تاہم اگر آپ بسملہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کلام کے مالک کی جانب سے، جس کا بابرکت نام آپ اسی بسملہ میں لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس کا اجر عنایت ہو سکتا ہے۔ سو یہ ہوا مستحب عمل۔ نقطہ نمبر 3، جیسے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ درمیان سورہ بسملہ پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، اور اس کا اجر ضرور ملے گا، کیونکہ یہ کلام پاک اسی اللہ ہی کا تو ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کلام پاک محمد و آل محمد کے نورانی گھرانے پر نازل ہوا ہے، سو اس دنیا میں، اس زمین پر، اس کلام پاک کے اولین اور حقیقی وارث وہی پاک گھرانہ ہے۔ نیز آن کی اس کلام پاک کے حقیقی علم و حکمت اور اس کی فہم و فراست کی کرنیں فقط اسی شمس الضحیٰ اور سراج منیر کے خاندان سے ہی پھوٹتی ہیں، لہذا علم و فہم حقیقی کا دریوزہ طلب کرتے ہوئے استعاذہ اور بسملہ کے بعد بمطابق حکم خداوندی سورہ نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات پڑھنا بھی رائج العمل ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی میراث و ملکیت کا مطالعہ بغیر درود و سلام کے کریں؟ اس سے آخر کیا حاصل ہوگا؟ نقطہ نمبر 4 ملاحظہ ہو، یہ نقطہ بھی کسی سورہ کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کرنے سے ہی متعلق ہے۔ بہت ہی بہتر ہوگا اور طریقہ تلاوت بھی یہی ہے کہ درمیان سورہ سے تلاوت کی ابتدا کرنی پڑے تو بسملہ پر فصل اختیار کریں، یعنی وقف کریں، پھر دوسری سانس میں تلاوت شروع کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی تلاوت کی ابتدا کسی ایسی آیت سے ہو کہ اس آیت کی ابتدا ہی شیطان کے نام سے یا اس کے کردار سے ہو رہی ہو، تو ایسے میں بسملہ کے فوراً بعد وقفہ ضروری ہے، نہ کہ بسملہ اور آیت میں وصل۔ مثال کے لیے ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں۔ شیطان تم لوگوں سے غربت و افلاس کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نیز اس کے کردار سے آیت کی ابتدا ہو، جیسے تو شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم و حوا کو پھسلایا، پس وہاں سے ان کو باہر نکلوایا۔ بس بسملہ کو ایسی آیات کے ساتھ ملا کر یعنی وصلاً پڑھنا قراء حضرات اور علماء کرام کے نزدیک معیوب اور ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ نقطہ نمبر 5، اگر دوران تلاوت چند سیکنڈز کے لیے وقفہ واقع ہو اور اس وقفے میں اللہ رسول اور دین کی باتیں ہوئی ہوں تو بلا شبہ ایسے میں استعاذہ و بسملہ کے بغیر ہی تلاوت کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بسملہ پڑھیں تو یہ پھر مستحب ہوگا، ورنہ دنیاوی، سیاسی یا ذاتی نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے تو ایسے میں صرف استعاذہ
پڑھ کر تلاوت شروع کرنا واجب ہوگا اور بسملہ مستحب۔ نقطہ نمبر 6، جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا سورہ نمبر 9 یعنی سورۃ التوبہ کے بارے میں، اس کے لیے 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، اگر درمیانی تلاوت آپ اس سورہ پر پہنچتے ہیں، یعنی سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال کے اختتام کے بعد، تو ایسے میں سورہ نمبر 8 کی آخری آیت اور سورہ نمبر 9 کی ابتدائی آیت کے درمیان وقف تام یعنی مکمل وقفہ کرنا ضروری اور لازمی ہوگا، اور نئی سانس میں سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیت پڑھنی ہوگی۔ دوسری بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ تلاوت کی ابتدا ہی اسی صورت سے یعنی سورۃ التوبہ سے کر رہے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ استعاذہ پڑھیں، پھر وقفہ کریں اور پھر آیت نمبر 1 کی تلاوت شروع کریں، یعنی بسملہ کی حاجت نہیں۔ تیسری بات، اگر آپ اسی سورہ کی کسی درمیانی آیت سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہوں، مثلا آیت نمبر 2 سے لے کر آخری آیت یعنی آیت نمبر 129 تک کی کسی آیت سے اگر آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہوں تو ایسے میں حسب معمول استعاذہ واجب و سنت جبکہ بسملہ مستحب ہوگا۔ محترم شائقین و عاشقین قرآن، اس بندہ عاجز و ناتوان نے حتی الامکان سعی و کوشش کی ہے کہ یہ کلاس مختصر و جامع اور مفید ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تلاوت میں استعاذہ و بسملہ کے بارے میں ایک مبتدی کے لیے کافی حد تک ضروری اور اہم نکات زیر بحث آئے ہوں گے۔ اس سپیچ کو پیش کرنے کے لیے کتاب بہار شریعت اور کتاب تجوید القرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس قسم کی مزید معلومات سے مملو ویڈیوز کے لیے اس قرآنی چینل تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔